بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خرقہ پوشی کے حوالے سے داتا حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور خرقہ کیا ہے اور کس کو پہننا چاہیے۔ صفائے صوفی من جانب اللہ انعام و اکرام ہے، اور صوفی لباس حیوانی ہیں۔ تو خرقہ صوفی ایک حیلہ ہے۔ بعض لوگ تو یہ حیلہ بالغلط تقرب کرتے ہیں، اور جو کچھ اس خرقہ پوش پر لازم ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اور اپنے ظاہر کو خرقہ سے آراستہ کرتے ہیں، اس امید پر کہ شاید اس لباس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بھی صوفیوں میں شمار ہو جائیں۔ پچھلے نشست میں یہ ہم سن چکے ہیں کہ صوفیہ اکرام علیہ الرضوان اللہ کے نیک بندوں کا جو خرقہ ہے وہ اس نیت سے اگر پہنا جائے کہ اللہ اس کی رضا اس کی مقصود ہو تو اس لباس سے تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر اسی لباس کو اس نیت سے پہنا جائے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور لوگوں کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے، جاہ و حشم اس کے لیے پیدا ہو جائے، تو پھر وہ خرقہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ وہ خرقہ اس کے لیے فتنہ ہے، اس سے بجائے اس کو فائدہ پہنچنے کے اس سے اس کو نقصان ہی پہنچے گا۔ مختصر یہ کہ کمبل پوشی محبوبوں کی ایسی زینت ہے کہ عام لوگ اس سے لوگوں میں ممتاز اور باعزت ہو جاتے ہیں، اور خواص اس میں ذلیل۔ عوام کی عزت سو اس خرقہ پوشی میں یہ ہے کہ دنیا والے انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی عوام جو لوگ پہن لیں، جو بس ٹھیک ہے پہن لیا تو وہ بس عوام میں ہی مشہور ہوتے ہیں۔ اور خواص کی ذلت یہ ہے کہ انہیں عوام میں اسی قسم کے لباس میں دیکھ کر اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ان عوام نے خرقہ پوشوں کو دیکھا تھا، اور یہ ان کے لیے ذلت محض ہے۔ اسی وجہ میں کہا گیا کہ خرقہ پوشی عوام کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے مصیبت زدہ۔ خواص کے لیے مصیبت زدہ اس لیے کہ عوام میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو کسی ایسے کام کو تو جانتے نہیں جس سے عزت دنیا حاصل کریں، اور انہیں مال و دولت جمع کرنے کی سخت حرص ہوتی ہے، تو وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا حیلہ تراشا جائے جس سے عزت و مال دنیا ہاتھ آئے۔ تو جب انہیں یہ صوفی جامہ مل جاتا ہے تو اس کو حصول جاہ و مال اور عزت و دنیا کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی صوفیوں کے لباس کو ایسے لوگ جن کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے، اور دنیا مال و متاع کمانا ایک غرض ان کا مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے تلاش میں رہتے ہیں، پھر ان کو صوفیوں کا لبادہ مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو یہ عاملین ہیں جو
تعویذات کرتے ہیں۔ تعویذات ایک سمجھیں کہ آپ اس کو کہ ایک پیشہ ہے، تعویذات ایک ہنر ہے۔ تعویذات کرنا چاہیے، اس میں کوئی مقصد کی یہ نہیں ہے کہ تعویذات کرنا گناہ ہے، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے اگر بندہ کرتا ہے تو اجر و ثواب ہے۔ لیکن تعویذات کا تعلق تصوف سے نہیں ہے، تعویذات کا تعلق تصوف سے نہیں ہے کہ کوئی جناب جس کا جو ہے وہ تعویذ جو ہے بڑا کمال کا ہے تو وہ بہت بڑا صوفی ہے، تو دور دور تک اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعویذات ایک ہنر ہے اور اس کو آتا ہے، ایک علم ہے اور اس علم میں وہ ماہر ہے، اور خلق خدا کی خدمت کی نیت سے اگر کر رہا ہے تو پھر اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر خلق خدا کو بے وقوف بنانا اور ان سے مال بٹورنا مقصود ہے تو پھر وہ اس اجر و ثواب سے بھی گیا۔ وہ ایک تو وہ صوفی نہیں ہے، کیونکہ صوفیوں کا کام مقصد صوفی ہونے کے لیے تعویذ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ صوفی ہوگا تو وہ تعویذ لکھے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہر صوفی تعویذات نہیں لکھتے ہیں، بہت سارے ایسے اولیاء اور صوفیاء ہیں نہیں کرتے تھے تعویذات۔ ایک علم ہے جو کہ قرآن و حدیث سے لیا جاتا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے اس کو لوگ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ مخلوق خدا کو، جس طرح آج حالات ہے، فلاں بابا جی وہ کیا جی حضرت وہ زعفران لانا پڑے گا آپ کو۔ اچھا جی زعفران کتنے کا ہے؟ جی حضرت زعفران تو بہت مہنگا ہے، اوریجنل آپ مجھے پیسہ دے دیجئے گا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ زعفران اصلی کا کیسا ہوتا ہے، نقلی کیسا ہوتا ہے، تو آپ مجھے پیسہ دے دیں گے میں لا دوں گا۔ تو جی حضرت وہ صدقہ بھی کرنا ہوگا، تو ایسا ہے کہ 5 کلو بکرے کا گوشت بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے لانا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مرغا تر و تازہ موٹا تازہ مرغا، اور کوئی ہائی فائی معاملہ ہو تو پھر وہ بولتے ہیں کہ بکرا لانا، کالا بکرا، اس میں کاٹ ہوگا۔ اب اس میں کاٹ اس میں ہوتا ہے اور کٹ کہیں اور رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ فریزر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وقتاً فوقتاً فریزر سے جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب ایک کمانے کا دھندا ہے، یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ سے، آپ بہت سے ادارہ ہے، سیلانی ہیں اور دیگر بہت سارے ایسے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ویلفیئر چلا رہے ہیں، تو اپنا صدقہ وہاں دیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے گھر کا راشن مکمل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا مخلوق خدا کو دھوکہ دینا۔ اب صوفیہ جو ہیں وہ مخلوق کو دھوکہ تو نہیں دیتے ہیں، صوفیہ تو مخلوق کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ صوفی نہیں ہیں۔ اچھا صوفی تو چلے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہا جائے عاملین تو پھر وہ عاملین کے صفوں میں بھی نہیں آتے ہیں، کیونکہ علم کوئی بھی حاصل کیا جائے مخلوق خدا کی خدمت کے غرض سے تو وہ اجر ثواب ہے، لیکن اگر وہ مخلوق خدا کو بے وقوف اور ان سے فراڈ کرنے کے لیے سیکھا جائے تو دنیا میں تو بندے کو اس کے لیے اس سے نفع لے لیتا ہے، کما لیتا ہے، اور دنیا وہ بنا لیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ داتا صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مختصر یہ کہ کمبل پوشی محبوبوں کی ایسی زینت ہے کہ عام لوگ اس سے لوگوں میں ممتاز اور باعزت
ہو جاتے ہیں عام لوگ، اور خواص اس میں ذلیل اور عوام کی عزت۔ سو اس خرقہ پوشی میں یہ ہے کہ دنیا والے انہیں عزت کی نظر سے دیکھیں، اور خواص کی ذلت یہ ہے کہ انہیں عوام اسی قسم کے لباس میں دیکھ کر اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ان عوام نے خرقہ پوشوں کو دیکھا تھا، اور یہ ان کے لیے ذلت محض ہے۔ اسی وجہ میں کہا گیا کہ خرقہ پوشی عوام کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے مصیبت زدہ ہے۔ اس لیے کہ عوام میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو کسی ایسے کام کو تو جانتے نہیں جس سے عزت دنیا حاصل کرے، اور انہیں مال و دولت جمع کرنے کی سخت حرص ہوتی ہے، تو وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ہیلا تراشا جائے جس سے عزت مال دنیا ہاتھ آئے۔ تو جب انہیں یہ صوفی جامہ مل جاتا ہے تو اس کو حصول جاہ و مال اور عزت دنیا کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور خواص صوفیہ اس قسم کی عزت کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر عزت کے مقابلے میں ذلت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے جس قوم کے لیے وہ عزت ہے ان کی ایسی عزت بلا ہے۔ خرقہ پیراہن وفا ہے اور اصحاب صفہ کے لیے، اور یہ لباس سرور ہے اہل غرور کے لیے، چنانچہ ارباب صفہ تو اس کے پہننے سے دونوں جہان کے حصے میں اور تعلق سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور معلوفات اور مرغوب طبع اشیاء سے بے نیازی حاصل کر لیتے ہیں، اور ارباب سرور و غرور اس خرقہ پوشی کے ساتھ ذات الہی کے انوار سے محجوب ہو کر ہر قسم کی صلاحیت اور نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے لیے ہے جو بس ڈرامہ بازی کے لیے خرقہ پوشی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو محجوب کہتے ہیں حجاب کو، محجوب کہتے ہیں حجاب کو۔ تو پھر وہ ان کے کیونکہ دنیاوی غرض ان کا مقصود ہے، تو دنیا کمانا ان کا مقصود ہوتا ہے، تو وہ لباس ان کو فائدہ نہیں دیتا، وہ ہر چیز ان سے پردے میں رہتا ہے، پردہ اٹھتا نہیں ہے۔ غرض کے حقیقت الامر یہ ہے کہ یہ لباس صوفی اگرچہ سب کے لیے حصول مقصد اور رستگاری کا سبب ہے اور سب کے لیے ان کی مراد پوری کرتا ہے، مگر ایک کے لیے عطا الہی ہے، دوسرے کے لیے حجاب غیر متناہی۔ غرض کہ اس کے ذریعے ایک پر عطا اور دوسرے پر غطا ہوتی ہے، ایک اسی خرقہ کے ذریعے دنیا سے آزادی پاتا ہے، دوسرا اسی کے ذریعے محنت و محبت سے آزاد ہو کر دنیا حاصل کرتا ہے۔ سمجھے نا؟ یعنی اب پہننے وہی بات نیت پر ہے نا، اگر نیت یہ ہے کہ یہ خرقہ میں پہن کر صوفیہ اولیاء کا یہ جو خرقہ ہے اس کو پہن کر میں معرفت الہی کو تلاش کروں، اللہ تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بناؤں، اور جس طرح اولیاء صوفیہ کیا کرتے تھے ان کا جو خلوت ہے جلوت ہے اس کو اپناؤں اور اس پر عمل کروں، تاکہ منزل الہی جو ہے اللہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ میرے لیے آسان ہو۔ تو پھر ان کے لیے یہ عطا ہی عطا ہے، ان کے لیے عطا ہی عطا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، پھر حجابات کھلتے ہیں، پھر پردہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے
جو ہے وہ رب جو ہے آسانی پیدا کرتا ہے، اپنی جانب اس کو اپنی جانب کھینچتا ہے، منزل اس کے لیے آسان اللہ رب العزت کرتا ہے۔ لیکن جو خرقہ اس نیت سے پہن لیتے ہیں کہ مقصود تو وہ نہیں ہے، تو پھر وہ خرقہ ان کے لیے بوال ہے، اور پھر وہ پردہ در پردہ ان کے لیے حجاب در حجاب ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ دنیا کمانے میں مشغول رہتے ہیں اور دنیا ہی کماتے رہتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جس قوم کو محبوب رکھا وہ روز قیامت اسی کے ساتھ محشور ہوگا اور اسی کے زمرے میں رہے گا۔ یہ پچھلے نشست میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو قوم یعنی جس کے لیے یا جس کی مشابہت کی جائے، اپنا جو پہننا ہے اوڑھنا ہے تو وہ جس سے مشابہ کی جائے، تو حشر بھی کل بروز قیامت اس کا اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہم آپ پر اللہ کا جو ہے وہ انعام اور فضل ہے کہ ہم آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لباس کو اور ان کے جیسا جو وہ پسند کرتے ہیں اس کے مشابہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم عمل وہ کرتے ہیں یا اس کو لیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، تو کوشش کرتے ہیں۔ کما کہوں تو نہیں ہم آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہر وہ چیز لینا پسند کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہر وہ چیز زیب تن کرنا چاہتے ہیں یا اپنا حلیہ اس طرح بنانا چاہتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو اب جس کو جو پسند ہوگا، جو جس کا حلیہ بنائے گا، کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا حشر اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہم نیک نیتی سے، اخلاص سے، خلوص نیت سے اولیاء صوفیہ کا جو رنگ ڈھنگ ہے اس کو اپنائیں، تو اگرچہ وہ تو کرم نوازی پر ہے کہ رب جس پر کرم کر دے، لیکن یہ بات تو متفقہ ہے نا کہ جس کی نقالی ہم کر رہے ہیں کل بروز قیامت اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ تو ہم اگر اولیاء اور صوفیہ کی نقالی کر رہے ہیں تو کل بروز قیامت اولیاء صوفیہ کے ساتھ ہمارا حشر یقیناً ہونا ہے۔ پھر آگے فرماتے، لیکن لازم یہ ہے کہ انسان اپنا باطن درست کرے اور تحقیق کی طلب رکھے اور ظاہر یہ سے اغراض کرے، اس لیے کہ جو ظاہری چیزوں پر کفایت کرے گا وہ ہرگز تحقیق کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو، وجود آدمی کا سراپا حجاب ربوبیت ہے، اور یہ حجاب اس وقت تک فنا نہیں ہوتا جب تک کہ حال اور کیفیت کے بدلنے میں سعی نہ کی جائے، اور کیفیت صفا اس فنا کا نام ہے جس میں زیبائش ظاہری اور علل و اسباب کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ طوفانی صفت کے لیے علل اور اسباب کا لباس اختیار کرنا محال ہے، اور تکلیف دنیاوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور آرائش ظاہری سے میزن کرنا ممکن نہیں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو جب فنا کی صفت پیدا ہو گئی اور آفت طبعی درمیان سے اٹھ گئی تو اسے کسی نام کے ساتھ مسمى ہونے کی حاجت نہیں رہتی، خواہ اسے صوفی کہیں یا اسے کسی اور نام سے پکاریں، اس لیے سبب برابر ہے، اس کے لیے سبب برابر ہے۔ خرقہ پوشی کی شرائط کیا ہے؟ خرقہ پوشی کی شرائط،
خرقہ پوشی کی شرطیں یہ ہے کہ اول یہ کہ خرقہ اس لیے بنائے کہ بار ملبوسات سے ہلکا ہو جائے اور انواع اقسام کے لباسوں سے فراغت حاصل کرے، اور کملی جب تک رہے اس پر پیوند مسلسل چسپاں کرتا رہے، جہاں سے وہ پھٹے فوراً پیوند لگا دے۔ یعنی صوفیہ کرام کا جو لباس ہے وہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ پیبند لگا لباس پہننا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور سنت جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو معاذ اللہ حقارت سے دیکھا گیا تو ایمان کا بھی مسئلہ بن جائے گا، سمجھے نا، ایمان کا بھی مسئلہ بن جائے گا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جب ایمانی سلامت نہ رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو ٹھیک ہے اگر ہم پیوند لگا لباس ہم نہیں پہنتے ہیں، لیکن اس کو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جو ہے وہ لوکی شریف جو ہے حضور کو بہت زیادہ پسند ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی گوشت کے ساتھ اگر بنا ہوتا تو لوکی چن چن کر حضور تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اب خدا نخواستہ ویسے تو مومن تو کہتے اسی کو ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر پسند کو اپنا پسند بنائے، تو پھر مومن کہے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں جب آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنے جان کے بعد، یعنی سب سے پہلے مجھے اپنی جان سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کے بعد پھر آپ سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا عمر ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ تب حضور نے فرمایا عمر اب تم مومن ہوئے ہو۔ تو سرکار کے ہر پسند کو پسند کرنا، سرکار کے ناپسند کو ناپسند کرنا، یہی تو مومن کی شان ہے۔ اور اگر وہ کہ جناب اب دیکھیں وہ ککڑی ہے نا، ککڑی کہتے ہیں نا اس کو، وہ ککڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی بہت زیادہ حضور پسند فرمایا کرتے تھے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارگاہ میں جو ہے وہ ککڑی جو ہے پیش کیا گیا، تو آپ اس کو تناول کرنے لگے اور خاموشی سے۔ تو اب جو جنہوں نے پیش کیا تو شاید انہوں نے بھی ایک اٹھا کے اس کو جب کھایا تو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ سخت، اس میں کڑواہٹ ہے۔ تو کہا کہ امام اہل سنت سے کہا کہ حضور آپ نے خاموشی سے سب تناول کر لیا، آپ جب یہ اتنا اس میں کڑوا تھا تو آپ نے تناول کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کو پسند تھا، سرکار اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ کوئی سرکار کے پسند کو برا کرے، تو آپ نے خاموشی سے اس کو تناول کر لیا۔ یہ مقصد کہنے کا ہے کہ جب فنائیت کے درجے میں بندہ پہنچتا ہے تو پھر اب جو لوگ یعنی جن کے نزدیک جو ہے وہ
سرکار کا جو پسند ہے وہ پسند بھی جو ہے بس ٹھیک ہے نا ہمارے گھروں میں. یہ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ تربیت کرنی چاہیے کہ یہ لوکی جب گھر میں بنائیں لوکی شریف تو گھر میں بتائیں کہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور بہت پسند فرمایا کرتے تھے. سرکار جو ہے نا لوکی شریف کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، تو بچوں کے ذہنوں میں آئے گا. تو یہ ہے. تو بہرحال خرقہ پوشی کی شرط یہ کہ اول یہ کہ خرقہ اس لیے بنائے کہ بار ملبوسات سے ہلکا ہو جائے اور انواع اقسام کے لباس سے فراغت حاصل کرے، اور کملی جب تک رہے اس پر پیون مسلسل چسپا کرتا رہے، جہاں سے وہ پھٹے فوراً پیون لگا دے. مشائخ طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے اس میں دو قول ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ پیون لگانے میں ترتیب شرط نہیں، جہاں سوئی ڈالے وہاں سے ہی نکال لے، جہاں سے بھی جو ہے وہ اس کو لگے وہاں سے وہ. اور دوسری جماعت جو ہے وہ ان کا موقف الگ ہے، یعنی موضوع زینت مقصود نہ ہو، جہاں سے سوئی وہ پیون کے لیے لگایا ہے تو سوئی اب جہاں سے نکل جائے وہیں سے اس کو ٹانک دے. ترتیب جیسے ہوتا ہے نا ایک سلیقے سے سینا تو نہیں. تو یعنی موضوع زینت تکلف نہ کرے، یعنی وہ زینت کی غرض سے اس کو نہ سیے. جہاں سے سوئی ڈالا اب وہ سوئی جہاں سے نکل جائے بس وہیں سے اس کو ٹاکا لگائے، سمجھے. اور ایک جماعت فرماتی ہے کہ پیون لگانے میں موضوع زینت اور ترتیب کا لحاظ ضروری رکھا جائے، بلکہ وہ پیون تکلف اس طرح چسپا کیا جائے کہ دیکھنے والا اس کی موضوع زینت میں تکلف محسوس کرے. یعنی دونوں جماعت کا اپنا اپنا موقف ہے اور دونوں اپنے حال میں ہیں، دونوں کا اپنا جو حال ہے وہ اپنا اپنا حال ہے. تو ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اس میں زینت نہ کی جائے، بس سوئی جہاں سے ڈالا وہیں سے نکالا، سینے میں ترتیب نہ کی جائے کہ لائن سیدھا ہو ٹیڑھا نہ ہو. اور دوسری جماعت ان کا کہنا یہ ہے کہ سینے میں زینت کرے، یعنی وہ اگر سیدھا سی رہا ہے تو لائن ٹیڑھی نہ ہو، سیدھا سیے، ترتیب رکھے تاکہ دیکھنے والے کو زینت محسوس ہو، دیکھنے والے کو زینت محسوس ہو. صوفیاء اکرام اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ہم سب اس راہ کے مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ ان اولیاء صوفیاء کا جو صدقہ ہے عطا فرمائے، اور مرشد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ جو کامل و اکمل میرے شیخ، ان کا فیض جو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی سینوں میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی عام فرمائے. اور جتنے بھی اولیاء صوفیاء ہیں ہم تو سب کے در کے گداں ہیں، تو تمام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمارے سینوں میں جو ہے مرشد کامل کے ذریعے اللہ تعالیٰ عام فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.